عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ دم وہ نظر بد سے ہے اور بچھو وغیرہ کے ڈنگ سے ہے۔ تو ان کے شاگرد عامر نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے یہ بات نقل کی، تو انہوں نے آگے سے روایت بیان کی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب میں مجھے پہلی امتیں پیش کی گئیں، ایک نبی تھا، دو نبی تھے، ان کے ساتھ جماعتیں تھیں، اور ایک نبی ایسا بھی گزرا جس کے ساتھ کوئی آدمی نہ تھا، اور میں نے ایک بڑا لشکر دیکھا جس نے افق کو بھرا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا کہ یہ میری امت ہے؟ فرمایا نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ آسمان کے کنارے کو دیکھو۔ میں نے دیکھا تو وہاں ایک بہت بڑا مجمع جس نے کنارے کو بھرا ہوا تھا، اور پھر حکم دیا کہ ادھر ادھر دیکھو، تو میں جدھر بھی دیکھتا تو مجمع سے آسمان کے کنارے بھرے ہوئے۔ مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے سب سے زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مجھے کہا گیا کہ ان میں 70,000 وہ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر کے اپنے گھر کسی کام سے چلے گئے، تو صحابہ آپس میں بحث کرنے لگے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر ایمان لائے تو وہ 70,000 ہم میں سے ہوں گے، اور بعضوں نے کہا نہیں، ہم تو جاہلیت کے دور میں پیدا ہوئے، بعد میں مسلمان ہوئے، ہماری جو اولاد اسلام کی حالت میں پیدا ہو رہی ہے وہ لوگ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 70,000 وہ لوگ ہیں جو منتر نہیں پڑھاتے، جو بدفعلی نہیں لیتے، اور جو جسم کو داغتے نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی دعا کیجئے، میں ان میں سے ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تو انہی میں سے ہے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبقک عکاشہ، کہ تجھ سے عکاشہ آگے بڑھ گیا، کہ پہلے وہ کھڑا ہو گیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں نقل کی۔ اس سے آگے امام بخاری رحمہ اللہ طب میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا، کیسے دم کیا، کن کن بیماریوں میں دم کیا، اس کا ذکر کریں گے۔ تو اس کے لیے پہلے یہ حدیث نقل کی کہ جو متوکلین ہیں، اعلیٰ درجے پر اللہ کے ولی ہیں، تو ان کی ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو اسباب ہیں وہ اختیار نہیں کرتے۔ بعض اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں، اور پہلے بھی گزرے ہیں، کہ وہ دنیاوی اسباب اختیار نہیں کرتے، اللہ پہ بھروسہ رکھ کے نہ وہ کماتے ہیں، نہ وہ اپنا علاج کرواتے ہیں، نہ وہ زیادہ کھاتے پیتے ہیں، بس اللہ کی عبادت میں وہ منہمک رہتے ہیں۔ تو انہی کا اس میں ذکر ہے، ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کروانے کو سنت قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا بھی علاج کروایا، امت نے بھی علاج کروایا۔ تو علماء نے ایک مطلب تو یہ لکھا کہ اس حدیث میں جو ہے کہ وہ دم نہیں کرواتے یا جسم کو داغتے نہیں ہیں۔ یہ داغنا پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ جسم کو جلانا یہ عرب میں ایک علاج کا طریقہ تھا، کہ جو جہاں دانہ نکل آتا، پھوڑا نکل آتا، یا جو جسم کٹ جاتا تو خون بند نہ ہوتا، تو لوہا گرم کر کے اس جگہ کو جلاتے تھے، تو وہاں سے پیپ وغیرہ جل جاتی، جراثیم ختم ہوتے، ان کا ایک یہ طریقہ تھا۔ اور اسی طرح بدفعلی لینا یہ تو بالکل منع ہے، کل اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین جو علامتیں بیان کی، علماء نے لکھا یہ متوکلین کی جو اعلیٰ مقام پر فائد ہیں وہ ایسا نہیں کرتے۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ وہ صورتیں جو ناجائز ہیں، کہ دم کرانا جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آ رہی ہیں، لیکن بعض منتر، بعض دم شرکیہ تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جس طرح آج کل بھی بہت سے لوگ قرآن مجید سے، احادیث نبویہ سے علاج کرتے ہیں، بہت سے لوگ کالے جادو سے کرتے ہیں۔ اب یہ کالا جادو سیکھنا، سکھانا یہ کفر ہے،
تو اب اگر ایسا منتر کوئی پڑھا جاتا ہے جو شرک ہے، کفر ہے، تو وہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایسا داغنا جو بلا ضرورت ہے وہ منع ہے، جو ضرورت کی وجہ سے ہے، علاج کے لیے ہے، وہ درست ہے۔ حجامہ لگوانا، پچنے لگوانا یہ سنت ہے، لیکن جب بیماری ہو، ضرورت ہو تو بندہ ایسا کرے، بلا ضرورت ایسا نہ کرے۔ ایک روایت میں میری نظر سے گزری پڑی تھی کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی وجہ سے سر میں پچنے لگوائے، اور اس نے بغیر بیماری کے لگوائے کہ تو اس کا حافظہ خراب ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں میں سورۃ الفاتحہ میں بھی بھول جاتا تھا۔ تو بغیر بیماری کے علاج کروانا بسا اوقات نقصان بھی دیتا ہے۔ اس دور میں یہ جو علاج چلتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برے طریقے تھے ان سے منع فرمایا کہ جو منتر ایسا جو شرکیہ ہو وہ نہیں کرواتے، بدفعلی نہیں لیتے، اور بلا ضرورت داغتے نہیں ہیں، وہ بغیر حساب کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھلایا گیا کہ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ سب سے بڑی امت قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ جنت میں 120 صفیں ہوں گی، اور 120 صفوں میں 80 صفیں اس امت کی ہوں گی، اور 40 صفیں باقی تمام امتوں کی ہوں گی۔ یہ امت باقی تمام امتوں سے ڈبل ہے جو جنت میں جائے گی۔ اور ویسے بھی آبادی کے اعتبار سے، مرد و خواتین کے اعتبار سے یہ امت پہلی امتوں سے بہت زیادہ ہے کہ اس کو زمانہ زیادہ ملا۔ ہر نبی آیا اور اس کا ایک زمانہ تھا، دوسرا نبی آیا تو اس نبی کا زمانہ ختم ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بڑی امت ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہے، کہ بنی اسرائیل کے 12 بڑے قبیلے تھے، اور ان سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ تو اس امت کے بعد جو بڑی امت ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ پھر باقی انبیاء کی امتیں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھلایا گیا کہ 70,000 بغیر حساب کے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان 70,000 میں ہر بندے کے ساتھ پھر 70,000 اور ہوں گے، صرف 70,000 نہیں، ان 70,000 میں سے ہر ایک بندے کے ساتھ 70,000 مزید۔ یہ اتنی زیادہ تعداد بن جاتی ہے جو اس امت کی اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کے سب سے پہلے ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ کل سے انشاءاللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن بیماریوں میں دم کی اجازت دی یا جو خود دم کیے ان کا روزانہ ذکر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔